بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے آرڈر دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے قتال کروں جو کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش انسان ہیں، چاہے وہ انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے، حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کسی کی حاکمیت نہیں چل سکتی اللہ کی حاکمیت کے علاوہ، اور اس بات کی گواہی دیں وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ سب کام کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، تو وہ اپنے خون کو، اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیں گے، ہاں جو اسلام کا حق ہے وہ انہیں دینا پڑے گا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے قتال کروں جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، یہاں تک کہ وہ اس بات پر گواہی دے دیں کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہ سارے کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری رکھے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے قتال کرے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنے اس فرض کو نبھانے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔